السلام علیکم۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ابو جی کہیں بھی نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے ناشتہ بنایا۔ اسد بھی تیار ہو کر باہر آ چکا تھا۔ گڑیا ناشتہ بن گیا؟ اسد نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو مرحا نے جلدی سے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ ابو جی کہاں ہیں؟ اسد بھائی وہ جو کب سے پریشان تھی اس سے پوچھنے لگی۔ کہاں ہو سکتے ہیں گڑیا، آفس جانے کا وقت نہیں ہوا، اندر ہوں گے، جاؤ دیکھو۔ نہیں ہیں، میں دیکھ کر آئی ہوں، اس نے پریشانی سے کہا، کیونکہ اسے سلار کی دھمکی یاد آنے لگی تھی۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جلدی چلے گئے ہوں گے، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ اسد اپنا موبائل نکال لے فون کرنے لگا۔ گڑیا ان کا فون بند ہے، اسد نے بتایا تو مرحا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ تم بھی جلدی سے ناشتہ کرو، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، اپنے آفس میں ہوں گے، اسد نے بے فکری سے کہا۔ لیکن مرحا اتنی بے فکر نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے یقین تھا سلار ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ کہیں ابو جی کو پولیس تو نہیں پکڑ کر لے گئی، اس نے پریشانی سے سوچا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اسد کے ساتھ کالج آ گئی۔ اسد کافی دیر دروازے پر کھڑا اس کے اندر جانے کا انتظار کرتا رہا، اور جیسے ہی وہ اپنے گیٹ کے اندر ہوئی، وہ اپنا بائک سٹارٹ کر کے اپنے آفس چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اسد جا چکا ہے، وہ جلدی سے وہاں سے نکلی تاکہ سلار شاہ کے پاس جائے اور اسے پوچھے کہ اس کے ابو جی کہاں ہیں۔ سلار نے اس کے سامنے 2 بجے ملنے کی شرط رکھی تھی، لیکن اس نے 2 بجے سے پہلے ہی اس کے ابو کو گرفتار کروا دیا۔ مرحا نے پریشانی سے سوچتے ہوئے اس گھر میں آئی جہاں اسے پارٹی میں بلایا گیا تھا۔ سلار ناشتہ تو کر لو، سارا بیگم نے اسے اس طرح سے نکلتے دیکھ کر کہا۔ نہیں ماما، آج میں ایک بہت ضروری کام کے لیے کہیں جا رہا ہوں، فی الحال ناشتہ نہیں کروں گا، مزمل انتظار کر رہا ہوگا، سلار نے کہا اور باہر جانے لگا۔ لیکن سامنے سے آتی سیرت کو دیکھ کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سیرت میری جان، ابھی نہیں آنا تھا، ہم 2 بجے ملنے والے تھے۔ سلار جلدی میں اسے لیے نکل رہا تھا تاکہ واپس آ کر سیرت سے 2 بجے مل سکے۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر کہنے لگا، لیکن اس کی اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا، تم پریشان کیوں ہو؟ میرے ابو جی کہاں ہیں؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ سیرت، تمہارے ابو جی کا مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ آپ نے کہا تھا آپ میرے ابو جی کو پھنسا دیں گے، پولیس سے پکڑوا دیں گے، آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ کہاں ہیں میرے ابو جی؟ بتائیں مجھے، ورنہ سلار دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سلار بدمزہ ہوا، کیونکہ وہ اس سے کوئی اچھے جواب کی امید رکھتا تھا۔ اچھا تو اچھا نہیں ہوگا، خیر مجھے نہیں پتا تمہارے ابو جی کہاں ہیں، آفس میں ہوں گے یا شاید تمہیں بتائے بغیر کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے ہوں گے۔ مطلب بندہ بشر ہے، ایمان تو کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے، ہو سکتا ہے انہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہو۔ شٹ اپ، میرے ابو جی ایسے نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ وہ اس کی شرارتی نظریں اگنور کر کے سیریس سے انداز میں بولی۔ سلار نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے شرارت سے اپنی انگلی اپنے ہونٹ پر رکھی، خاموشی سے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے آفس فون کیا۔ ہاں فیصل، ہارون صاحب آفس پہنچ گئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کام نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آفس میں ملتے ہیں۔ وہ فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ تمہارے ابو جی آفس میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، شاید اسی وجہ سے وہ جلدی آ گئے ہوں گے۔ اتنی جلدی ایکشن نہیں لوں گا، 2 بجے کا وقت دیا تھا نا میں نے تمہیں، میں 2 بجے کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ سوچنے والا تھا۔ اپنے ابو جی کی پریشانی میں لگتا ہے ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے، چلو اندر چلو، کچھ کھا لو پہلے، ذرا سی صورت نکل آئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے اپنے کالج واپس جانا ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ سلار اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے زبردستی اندر لے آیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ ارے مرحبا بیٹا، تم یہاں؟ سارا نے پریشانی سے پہلے اسے اور پھر سلار کو دیکھا۔ مرحا نہیں سیرت، یہ سارا ڈرامہ صرف اس کے جھوٹے بھائی اور باپ کے سامنے، سلار نے انہیں آنکھیں دبا کر کہا، اور اس کے لیے اور اپنے لیے ناشتہ لگانے لگا۔ سوچا تھا تمہارے ساتھ لنچ کروں گا، کوئی بات نہیں، بریک فاسٹ کر لیتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے، دونوں کنڈیشن میں دیکھنی تو میں نے اپنی جان کی صورت ہی ہے۔ سلار نے بڑے پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔
سلار کو تو شرم آنی نہیں تھی۔ سارا بیگم خود ہی مسکرا کر اٹھیں اور اندر چلی گئیں۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو۔ سلار نے اس کے سامنے جوس رکھا تو وہ نام میں گردن ہلانے لگی تو سلار بھی تھوڑی سی سختی دکھائی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، مجھے میرے کالج جانا ہے۔ سیرت بھی اس بار غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے جانم، جب تک تم ناشتہ نہیں کرتی تب تک میں تمہیں کہیں نہیں جانے دیتا، تو پھر بیکار میں ضد کیوں کر رہی ہو؟ چلو جلدی سے شروع کرو، ورنہ یقین کرو میرا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، بہتر ہوگا۔ اس لیے بہتر ہوگا، سلار نے اس کے ورنہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تم مجھ سے ملنے کے لیے اس طرح کے بہانے بناؤ گی، لیکن مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں بہانے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا جب دل چاہے تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، اس طرح سے بہانے بنانے کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جانم، میں تو تمہارا ہی ہوں۔ سلار مسکراتے ہوئے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آئی اور نہ ہی آپ کو دیکھنے کے لیے، مجھے بہانے بنانے کی ضرورت ہے، مرحا نے چڑ کر کہا، جو کب سے اسے کسی نہ کسی بات پر تنگ کیے جا رہا تھا۔ آج تک کسی نے اس طرح سے زبردستی اسے ناشتہ نہیں کروایا تھا، اس لیے مرحا نے اس کی خوش فہمی دور کرنا ضروری سمجھی، جس پر سلار مسکرایا۔ یہ انداز تو اس کی سیرت کا تھا۔ جی ہاں، تم مجھ سے ملنے آئی ہو، بہانہ جو مرضی بنا لو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میرا دیدار کرنے کا بہانہ چاہیے تھا اور تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بہانہ نہیں تھا۔ خیر جانم، ہم تو ویسے بھی 2 بجے ملنے ہی والے تھے، لیکن تمہاری بےتابی ہائے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بے صبری ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، محبت میں کنٹرول ہوتا ہے، عشق میں کیسا کنٹرول؟ 1000 بار آؤ۔ سلار بے شرموں کی طرح بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اس کے بے باک گفتگو سن رہی تھی۔ یا اللہ، اس بندے کا دماغ ہی خراب ہے۔ آخر مرحا نتیجے پر پہنچی۔ اس کے اس طرح سے بولنے کی وجہ سے مرحا سے کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کھانا چھوڑنے لگی تو سلار نے پھر سے کہا، سیرت ٹھیک سے ناشتہ کرو ورنہ میں زبردستی کرواؤں گا، جو تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ آپ جس طرح سے بولے جا رہے ہیں میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ آپ تھوڑی دیر اپنا منہ بند رکھیں گے تو ہو سکتا ہے میں ناشتہ کر لوں۔ مرحا نے ایک قسم کی شرط رکھی۔ مطلب میرے بولنے کی وجہ سے تم شرما رہی ہو؟ سلار پھر سے بولا تو مرحا کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ اچھا سوری، اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں آپ کچھ نہیں بولوں گا، تم ناشتہ کرو، صرف تمہیں یہاں سے بیٹھ کر دیکھوں گا۔ اب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ اس سے پہلے کہ مرحا کوئی جواب دیتی، سلار پھر سے بولنے لگا۔ اگر پابندی ہے بھی تو سلار شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید اسے پتہ تھا کہ کیا جواب دینے والی ہے، لیکن مرحا یہ بات سمجھ چکی تھی کہ جب تک وہ ٹھیک سے ناشتہ نہیں کرے گی یہ آدمی اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ہو گیا ناشتہ، اب میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے ہاتھ جاڑتی اٹھی۔ ایسے کیسے جا رہی ہو؟ چلو میں تمہیں فلیٹ چھوڑ دیتا ہوں، سلار نے آفر کی، یا شاید آرڈر۔ نہیں، مجھے فلیٹ نہیں جانا، مجھے اپنے کالج جانا ہے۔ جانم، یہ 11:15 بجے کون سا کالج سٹارٹ ہوتا ہے؟ سلار حیریت سے پوچھا۔ آپ کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں۔ خیر میں خود ہینڈل کر لوں گی، وہ جلدی سے باہر جاتی بولی۔ سلار بھی اس کے پیچھے آیا۔ چلو تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ اس بار مرحا بنا بحث کیے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی، کیونکہ وہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی۔ اب اکیلے واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یہاں آتے آتے کتنا ڈر لگا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تھینک یو، اب میں آگے خود چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں، مرحا گاڑی سے اتر کر بولی۔ تم اس 3rd کلاس کالج میں پڑھتی ہو؟ سلار نے کالج کی پرانی سی بلڈنگ دیکھ کر کہا۔ مسٹر سلار شاہ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی جگہ 3rd کلاس نہیں ہوتی، لوگ تو زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ مرحا کو اس کے انداز پر غصہ آیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، لیکن مجھے یہ کالج پسند نہیں ہے، تم یہاں نہیں پڑھو گی، وہ اس کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ تم جاؤ اپنی کلاس میں تمہاری پرنسپل سے بات کرتا ہوں، تمہیں لیٹ آنے پر کوئی بھی ٹیچر کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے مرحا سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ چلو اب جو بھی تھا، ڈانٹ کھانے سے وہ بچ سکتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ تقریباً 2-3 کلاسز تو مس ہو چکی تھیں۔ وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو لڑکیاں اسے لیٹ آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ بہانے بناتی انہیں مطمئن کرنے لگی، جبکہ کسی بھی ٹیچر نے اسے لیٹ آنے پر کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ شکر مناتی اپنی کلاس اٹینڈ کرنے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اپنی سہیلی کے ساتھ کلاس سے باہر آئی۔ سلار واپس گیا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی،
لیکن تھوڑی دیر بعد پرنسپل آفس میں اس کا بلاوا آیا تھا۔ وہ پریشانی سے پرنسپل آفس آئی۔ ہائے مرحبا بیٹا، آپ کی کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ آپ سلار شاہ کو جانتی ہیں۔ میرا مطلب ہے انہوں نے ابھی بتایا کہ وہ آپ کے بھائی کا فرینڈ ہے۔ پرنسپل نے بتایا تو مرحا کو اپنے بھائی اسد یاد آیا۔ اسد بھائی اور سلار شاہ فرینڈز۔ مرحا کو سوچ کے ہنسی آ رہی تھی۔ اگر ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو پتہ نہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا کیا حال کرتے، اور یہاں وہ پرنسپل کو بتا کر گیا تھا کہ وہ اسد کا فرینڈ ہے۔ خیر یہ سلار شاہ کا فون یہیں رہ گیا ہے، شاید وہ لے جانا بھول گئے۔ آپ پلیز انہیں یہ فون واپس کر دیجیے گا اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا، پرنسپل سر نے کہا تو مرحا انہیں دیکھنے لگی۔ کس بات کا شکریہ؟ مرحا نے پوچھا۔ بیٹا انہوں نے کالج کی عمارت ٹھیک کروانے کے لیے ہمیں 20 لاکھ کی اماؤنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آگے بھی ہمارے تعلیمی ادارے کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے لوگ ہوتے ہی کہاں ہیں، اللہ انہیں اجر دے، پرنسپل نے سلار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو مرحا کو تھوڑی دیر پہلے والے سلار کے الفاظ یاد آئے اور فون لے کر باہر آ گئی۔ پرنسپل نے تجھے کیوں بلایا تھا؟ اس کی دوست نے پوچھا۔ اتنا مہنگا فون تمہارا تو نہیں ہو سکتا۔ اب تو نصرت کا دھیان اس کے ہاتھ میں رکھے فون پر تھا۔ سلار شاہ کا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سلار شاہ کون؟ وہ بزنس ٹائکون؟ نصرت نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ مار کر اس کا نام لیا، جس پر مرحا نے اسے گور کر دیکھا۔ لیکن اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ڈانس کر رہا ہے میرے ساتھ۔ بولا نا سر نے دیا ہے، وہ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ اور یہ سر کے پاس کیسے آیا؟ وہ اس کے انداز کی پرواہ کیے بغیر بولی، کیونکہ وہ اسے غصہ کرتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ یار وہ صبح آیا تھا میرے ساتھ، مرحا اسے بتانے لگی تو نصرت نے جیسے اس کی بات ہی پکڑ لی۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں آیا تھا؟ نصرت اسے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو نصرت، اگر اب تم نے اس آدمی کے بارے میں مجھ سے ایک بھی سوال پوچھا تو میں تم سے دوستی ختم کر لوں گی، وہ غصے سے کہتی مین گیٹ کے ساتھ بنی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر اسد کا انتظار کرنے لگی، جبکہ سلار پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سلار کا فون بجنے لگا، جس پر سالہ صاحب جگمگا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلی تصویر حاشر کی آئی، نہ جانے کہ وہ شخص اسے بہت خاص لگتا تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بنا فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس کی آواز سنتے ہی حاشر نے ایک بار پھر سے فون کان سے الگ کر کے دیکھا۔ اس کی آواز تو وہ کروڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سلار کا فون تمہارے پاس ہے؟ تم دونوں ساتھ ہو کیا؟ حاشر کو خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی نہ جانے کیوں مرحا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ، ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ بنا سوچے سمجھے بولنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے کتنا تنگ کیا؟ میں اپنے ابو جی کا پتہ کرنے ان کے گھر گئی تھی تو کہتے ہیں تمہارے ابو جی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں ان سے ملنے کے اور انہیں دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہوں۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص سے سلار کی شکایتیں کیوں کرنے لگی، جبکہ اس کے انداز پر حاشر کھل کر مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے زبردستی اتنا سارا کھانا کھلا دیا، اور وہ زبردستی مجھے کالج چھوڑنے آئے۔ پہلے میرے کالج کو برا بھلا کہا، اور پھر پرنسپل کو پیسے دے کر ان کی نظروں میں اچھے بن گئے، اور پھر جان بوجھ کر اپنا فون یہاں چھوڑ گئے۔ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ حاشر بھائی۔ وہ خاموشی سے اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کے حاشر بھائی کہنے پر حاشر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی پل اپنے الفاظ سمجھتے ہوئے مرحا نے کال کاٹ دی۔ دیکھیں سر، ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے، یہ ہمارے ہاسپٹل رولز کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کیا۔ کیا تمہارے رولز کے خلاف ہیں اور کیا نہیں یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن یہاں نہیں، کورٹ میں۔ تم نے ایک 19 سال کی لڑکی کو ایسی میڈیسن دی جو 50 سال سے کم آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو تم نے ایلیگل کام کیا ہے، اور اوپر سے تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو۔ دیکھو میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم انفارمیشن دو گے یا نہیں، ورنہ بھول جاؤ کہ تم کبھی اس سیٹ پر بیٹھ کر اپنی ڈاکٹری جھاڑ پاؤ گے۔ لگتا ہے تم نہیں مانو گے، اب اگلی ملاقات ہماری کورٹ میں ہوگی۔ سلار کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، کل تک تمہیں تمہارا ڈاکٹر لائسنس کینسل ہونے کی خبر مل جائے گی۔ سلار نے جاتے ہوئے ایک سخت نگاہ اس کے آفس میں ڈالی۔ 1 منٹ سر، پلیز آپ ایسا نہیں کر سکتے سر، میں بہت مشکل سے ڈاکٹر بنا ہوں، پھر یہ دوائیاں مجھ سے اسد خان لینے آتا تھا، اس کی بہن کو کوئی بیماری ہے،
جس کی وجہ سے وہ رات خوابوں میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ اسد چاہتا تھا وہ اپنی پرانی زندگی بھول جائے اور نئی زندگی کی شروعات کرے۔ سر، میں نے کوئی غلط نیت سے وہ دوائی اس لڑکی کو نہیں دی تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، وہ پہلے ہی اپنی یادداشت بھولی ہوئی تھی۔ میں نے تو بس وہ دوائیاں اس لیے اس لڑکی کو دی تھیں تاکہ اس کی یادداشت واپس نہ آئے۔ اسد نے بتایا تھا کہ اس کا ماضی بہت بھیانک ہے، جسے یاد کرتے ہوئے اس لڑکی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سر، میں نے خود اس لڑکی کی حالت دیکھی تھی۔ سر، 4 ماہ پہلے جب وہ لڑکی یہاں آئی تھی تب اس کی حالت اس حد تک خراب تھی کہ میں اسے وہ دوائیاں نہ دیتا تو وہ شاید ڈر کر ہی مر جاتی۔ 4 ماہ؟ لیکن سیرت 6 ماہ سے غائب ہے، مطلب سیرت کو میڈیسن لیتے ہوئے 4 ماہ ہوئے ہیں؟ سلار نے پوچھا۔ جی سر، اس لڑکی کو وہ دوائی لیتے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ اسے بچانا چاہتے ہیں اور اس کی یادداشت واپس لانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ اگر اسے وہ دوائی لیتے ہوئے 6 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تو اس کی یادداشت واپس کبھی نہیں آئے گی۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھے وہ میڈیسن نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں یہ انلیگل تھا، لیکن میں کیا کرتا، ڈاکٹر نے کہا۔ سلار خاموشی سے باہر آ گیا۔ مزمل، اس کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کو سیرت ملی 6 مہینے نہیں بلکہ 4 مہینے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہاں تھی؟ کیا ہوا ہے میری سیرت کے ساتھ جو اس وقت وہ اس حد تک ڈر گئی تھی؟ کیسے اس نے اکیلے برداشت کیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا نہ سہا ہوگا میری سیرت نے۔ شاہ صحیح، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سیرت بی بی واپس آ گئی ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ صحیح سلامت ہیں۔ ان 2 ماہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں تھی، یہ سب کچھ ہم پتہ لگائیں گے۔ لیکن پھر ایک بات ہے، یہ اسد اور ہارون برے لوگ نہیں ہیں، ورنہ وہ سیرت بی بی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تو وہ انہیں اتنے پیار سے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے مرحا کے بارے میں بھی پتہ کروایا ہے۔ مرحا نام کی لڑکی ہارون صاحب کی بیٹی ہے، لیکن مرحا کی آئیڈینٹی سیرت بی بی کو کیوں دی گئی یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب مرحا کا وجود ہے، لیکن سیرت کو اس کی پہچان کیوں دی گئی ہے، پتہ لگاؤ مزمل۔ مجھے اس وقت سیرت سے ملنا ہے، سلار نے بے چینی سے کہا۔ شاہ سائیں، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ویکنگ کچھ نہیں مزمل، میں نے کہا مجھے سیرت سے ملنا ہے تو بس ملنا ہے۔ وہ غصے سے بولا تو مزمل نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ہمیں واپس جاتے ہوئے 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ واپسی پر پہلے سیرت کے کالج سے میرا فون بھی لینا ہے، پھر حاشر سے ملنا ہے اور پھر وہاں چلیں گے، سلار نے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ لڑکی سلار سے نہیں ملنی چاہیے، لیکن آج صبح کیوں وہ لڑکی اس کے ساتھ نہ صرف اس کے گھر پر تھی بلکہ اس کالج میں بھی؟ کہاں مرے ہوئے تھے تم؟ میں نہیں جانتا کہ وہ سلار کے ہاں کیسے پہنچی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے ضرور پوچھوں گا۔ نہیں، اس بات کو نہیں پوچھو گے، اس بار اسے میری ریوالور پوچھے گی۔ میں نے کہا تھا نا تم اس سے، اب وہ لڑکی اگر سلار شاہ سے ملی تو نہیں بچے گی۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ واپس سلار شاہ سے نہیں ملے گی۔ مجھے بس ایک اور موقع دیں، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے، ہم کراچی چھوڑ دیں گے۔ پلیز مجھے آخری موقع دیں، ٹھیک ہے؟ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اس لڑکی کو لے کر اتنی دور چلے جاؤ کہ کبھی سلار شاہ اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ مرحا مرحا مرحا، اسد غصے سے چلاتا گھر میں داخل ہوا۔ مرحا جو کچن میں کام کر رہی تھی فوراً باہر آئی، لیکن جتنی تیزی سے وہ باہر آئی تھی اتنی ہی تیزی سے اسد کا ہاتھ اس پر اٹھا تھا۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں، منع کیا تھا نا کہ سلار شاہ سے نہیں ملنا، اس کے گھر کس آدمی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، کیوں گئی تھی تم وہاں؟ اگلے ہی لمحے اس نے ایک بار پھر سے مرحا کے خوبصورت گال پر اپنا ہاتھ جڑا۔ میں پوچھ رہا ہوں کس سے پوچھ کر گئی تھی اور کیوں گئی تھی اس کے گھر؟ مرحا نے روتے روتے 2 قدم پیچھے بڑھائے تو اسد وہی قدم چلتا اس کے مزید قریب آیا۔ بھائی خبردار جو ایک لفظ بھی اپنی زبان سے بولا، میں پوچھتا ہوں کس سے پوچھ کر گئی تھی تم وہاں؟ اسد کا ہاتھ دوبارہ اٹھا۔ ہارون صاحب نہ جانے کب اس کے پیچھے پہنچے اور اسد کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور روتی ہوئی مرحا کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں ہاتھ اٹھایا تم نے اس پر؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ہارون صاحب غصے سے بولے۔ ارے پہلے اس سے پوچھے کہ کس کی اجازت سے گئی تھی ان لوگوں سے ملنے کے لیے؟ کیا لگتا ہے پاگل ہوں میں؟ پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ وہ ایک پل سے اس کی طرف بڑھا۔ مرحا بیٹا اندر جاؤ، ہارون صاحب نے کہا۔ مرحا آنکھیں صاف کرتی بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اسد، کیوں جاہلوں کی طرح بہن کو پیٹے جا رہے ہو؟ جانتے بھی ہونا اس نازک سی لڑکی پر کتنا برا اثر پڑے گا ان سب کا، ہارون صاحب نے سمجھانا چاہا، لیکن اسد کا غصہ کم نہ ہوا تھا۔
ابو جی میں نے تو صرف ہاتھ اٹھایا ہے، وہ اسے مار دیں گے، یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ سلار شاہ سے ملنے گئی تو ماری جائے گی، اسد نے بے بسی سے کہا۔ ابو جی میں ایک بار اپنی بہن کھو چکا ہوں، اب نہیں کھو سکتا، وہ مجھے دن رات دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ ہماری بہن کو مار دیں گے۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، سلار شوہر ہے اس کا، محبت کرتی ہے وہ ان سب لوگوں سے، وہ فیملی ہے اس کی، ہم چاہیں انہیں کتنا ہی الگ کیوں نہ کر لیں لیکن حقیقت نہیں بدلے گی، ہارون صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتا ابو جی، میں نے ان لوگوں کو اعتبار میں لیا ہے، ہم کراچی چھوڑ رہے ہیں بس، نہ ہم یہاں رہیں گے اور نہ ہی سلار ہماری مرحا کے پاس آئے گا، اسد نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ہارون صاحب نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں کو بتائے بغیر ہی یہاں سے نکل جائیں گے، سب سے بڑی غلطی تو مجھ سے یہ ہوئی کہ مجھے سلار کی کمپنی میں جاب ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب تک 6 مہینے پورے نہیں ہوتے میں وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ہم لوگوں کو بتائے بغیر ہی یہ شہر چھوڑ دیں گے، ہارون صاحب نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اور مرحا سے سامان پیک کرنے کے لیے بھی کہہ دیا۔ اچھا ہی ہے، اس سلار شاہ سے میری جان چھوٹ جائے گی، ان کی وجہ سے بھیا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بالکل بھی اچھی نہیں ہے وہ، کبھی بات نہیں کروں گی اس سے۔ مرحا سامان پیک کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی جب نظر سلار کے فون پر پڑی۔ اس کے فون کے بارے میں وہ گھر پر بھی کسی کو بھی نہیں بتا پائی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو اسے حاشر یاد آ گیا، نہ جانے وہ اسے کیا کیا بول رہی تھی۔ اس نے آخری نمبر پر کال کی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سلار کا نمبر دیکھتے ہی حاشر نے فون اٹھا لیا۔ اپنے دوست سے کہیں کہ کل وہ فون کالج میں چھوڑ جائے گی، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ سو کے ساتھ سیرت کی آواز آئی، شاید نہیں، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ گڑیا تم رو کیوں رہی ہو؟ حاشر نے بے چینی سے پوچھا۔ تھپڑ کھا کے سب روتے ہیں، آپ چھوڑیں یہ ساری باتیں، بس صبح اپنے دوست کا فون لے جائیے گا میرے کالج سے۔ فون بند ہو چکا تھا جبکہ حاشر کے کانوں میں بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، تھپڑ کھا کے سب روتے ہیں۔ حاشر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سیرت پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ سیرت پر ہاتھ اٹھایا اس نے؟ خود کبھی سیرت کو اونچی آواز میں نہیں ڈانٹتا تھا۔ وہ غصے سے گھر سے باہر نکلنے لگا، تب ہی سلار کی گاڑی آ کر رکی۔ کیا ہوا حاشر، کہاں جا رہے ہو؟ جان لینے جا رہا ہوں ان دونوں کمینوں کی جس نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا، حاشر غصے سے بولا اور سلار کو پیچھے دھکیلتا آگے چلا گیا۔ کس نے ہاتھ اٹھایا ہے سیرت پر؟ سلار اس کے پیچھے آیا۔ ہارون اور اسد نے۔ کب کچھ کرو گے تم سلار؟ کب آئے گی ہماری سیرت واپس؟ آج مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں اپنی سیرت کو واپس لے کر آؤں گا، ان درندوں کے بیچ میں نہیں چھوڑوں گا، نہ جانے کتنی بار مار چکے ہوں گے۔ حاشر کا غصے سے برا حال تھا۔ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اس نے مزمل کو اشارہ کیا۔ ہم جو سب کچھ ایک ہفتے کے بعد کرنے والے تھے آج ہی کریں گے، سیرت آج ہی واپس آئے گی، جو حکم شاہ صاحب۔ حاشر اور سلار اسد کے گھر داخل ہوئے جو کہ سامان پیک کر رہے تھے واپس جانے کے لیے۔ کہاں جانے کی تیاری ہے ہارون صاحب؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں اس طرح سے آپ کو جانے دوں گا؟ میری سیرت کو ساتھ لے کر وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ایک پل کے لیے ہارون صاحب گھبرائے، پھر بولے، ارے سلار سر آئیے نا۔ مرحبا بیٹا، سلار سر آئے ہیں، ان کے لیے چائے بناؤ، ہارون صاحب نے کہا۔ پہلے میری بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہو، پھر اس پر حکم چلاتے ہو، حاشر نے غصے سے داڑا تھا، جبکہ ہارون صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات ان لوگوں تک کیسے پہنچی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ہارون نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو سمجھاتا ہوں، حاشر نے فوراً اس عمر رسیدہ شخص کا کالر پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ابو جی سے اس طرح بات کرنے کی؟ اسد کمرے سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف آیا۔ جب سلار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے زوردار مکہ اس کے منہ پر جھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سیرت پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلار نے ایک کے بعد ایک اسد کو مارنا شروع کر دیا۔ اسد بھی اپنا بچاؤ بھرپور طریقے سے کر رہا تھا۔ تبھی مرحا کمرے سے باہر نکلی۔ ان دونوں کو اس طرح لڑتا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بوکھلاہٹ کی وجہ سے ہارون صاحب کی طرف جانے کی بجائے وہ حاشر کے سینے سے آ لگی۔ بھائی روکے نہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں لڑ رہے ہیں یہ دونوں؟ وہ اونچی آواز میں کہتی، حاشر کو ان دونوں کو روکنے کے لیے فورس کر رہی تھی، جبکہ حاشر کا سارا دھیان اس کے گال پر انگلیوں کے نشان پر تھا۔ تبھی اسد نے سلار کو دھکا دیا اور وہ شیشے کے میز سے جا ٹکرایا۔ سیرت دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ سلار آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیوں مار رہے ہو انہیں؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے شوہر کے ساتھ؟ کون ہو تم؟ مرحا اسد کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔
اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، سالار نے اپنی باہوں کا سہارا دیتے ہوئے اسے تھام لیا۔ سالار نے اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اسد نے بھی اس کے پیچھے آنا چاہا، لیکن تب ہی پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ اسد خان اور ہارون خان، ہم آپ کو سالار شاہ کی بیوی کو اغوا کرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں نہ صرف اللیگل دوائیاں دیں بلکہ ان کی فیملی سے بھی دور رکھا۔ ان دوائیوں کی وجہ سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہیں اور قانون کی نظر میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم آپ کو گرفتار کرتے ہیں، پولیس نے ہتھکڑی سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ سالار اور حاشر سیرت کو لے کر نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ دیکھیں انسپیکٹر، وہ پہلے ہی اپنی یادداشت کھو چکی تھی۔ ان دوائیوں کی وجہ سے اسے صرف کچھ بھی یاد نہیں آیا۔ یہ سب کچھ تو اب آپ کورٹ میں جا کر بتائیے گا، لیکن آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ آپ ہمیں اس طرح سے گرفتار نہیں کر سکتے، اسد نے غصے سے کہا۔ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ جس ڈاکٹر سے آپ اللیگل دوائیاں لیتے رہے ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی سیرت ہی ہے۔ یہ سالار شاہ کے گھر میں لگی تصویریں اور ان کا ID کارڈ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان کو جھوٹی پہچان دے کر اسے ایک فیک لائف پر مجبور کرنا بھی قانون کی نظر میں ایک جرم ہے۔ انسپیکٹر نے دونوں کو گرفتار کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میری سیرت کیسی ہے؟ وہ بہتر ہے، فی الحال انجیکشن کے زیر اثر سو رہی ہیں، لیکن ان کی یادداشت کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ صرف ایک جھٹکا تھا۔ آپ نے وہ میڈیسن دینا انہیں چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ ان کی میموری جلد ہی واپس آ جائے گی، لیکن آپ کو جو لگ رہا ہے کہ 4 مہینے سے یہ میڈیسن لینے کے بعد ان کی یادداشت ایک ہی بار میں واپس آ جائے گی، تو یہ صرف ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ ان کی یادداشت واپس آ جائے گی، لیکن یاد رکھیں کہ غلطی سے بھی وہ میڈیسن نہ لیں۔ اب ان کی یادداشت واپس آنے میں ٹائم لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی بھولی ہوئی زندگی ریکور کر لیں گی۔ آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پرانی خوبصورت یادیں جس کے ساتھ وہ خوش رہتی ہیں یاد کروانے کی کوشش کریں۔ ایسی کوئی بات جو ان کے لیے مینٹل ٹینشن بن جائے ان کے سامنے نہ کریں۔ انہیں ان کے بچپن کی خوبصورت یادیں واپس دیں۔ ان کے لیے وہ سب کچھ کریں جو وہ پسند کرتی ہیں۔ ڈاکٹر تفصیل سے سمجھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔